الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ چند روز قبل NDTV کی طرف سے جماعتی اداروں یا جماعت اہل حدیث کے اداروں کے سلسلے میں ایک نہایت ہی گمراہ کن رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ اس رپورٹ کو دیکھنے اور سننے کے بعد جماعت کے جتنے حساس لوگ ہیں سب کو تکلیف ہوئی، دکھ ہوا۔ اتنی بڑی ہماری تعداد اور ایک معمولی سی ٹیم اور ایک معمولی سی TV کمپنی ان لوگوں کے احساسات و جذبات کے ساتھ کھیلتی رہی اور ہمارے مسلک، ہمارے عقیدے، ہماری حیثیت کو ایسے پیش کیا جیسے ہم کھلونا ہے، چند لوگ ہیں۔ ظاہر ہے کسی بھی فطری بات ہے، یہ کسی بھی جماعت، تنظیم، کمیونٹی، فرد کے لیے تکلیف دہ بات ہے۔ اس پر اپنے تاثر کا اظہار نہ کرنا، رد عمل کو ظاہر نہ کرنا خود انسان کی بے حس ہونے کی دلیل ہے۔ جمعیت اہل حدیث ہند نے اس کو شدت سے محسوس کیا اور یہ بھی اس نے یقین کیا کہ اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں جو دستوری اور قانونی اصولی حقوق حاصل ہیں اس میں بھی مداخلت ہوئی ہے اور ہمارے مسلک اور ہمارے جماعت کی جو حیثیت ہے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس لیے فطری بات ہے کہ ہم اس سلسلے میں اپنے رد عمل کو ظاہر کریں اور سب کے سامنے پیش کریں کہ یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ کسی اتنے بڑے تعداد، اتنی بڑی جماعت، اتنی پرانی جماعت کے سلسلے میں چند نانسنس قسم کے لونڈے آئیں اور جس طرح چاہیں منمانی کریں، جس طرح چاہیں تجزیہ کریں، جس طرح چاہیں فکر کریں۔ تو آج اسی سلسلے میں ہم بیٹھے ہیں کہ ہم بتائیں کہ یہ جو کھیل ہو رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ہم کیا ہیں، ہماری مقام و درجہ کیا ہے، اور جو لوگ اس طرح کام کرتے ہیں وہ کس طرح کا لڑانے کا مسلم کمیونٹی میں کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ہمارے اداروں کو کرمنلائزیشن کی لائن پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کا رد عمل ظاہر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اور ہمارے لیے دستوری حق ہے، اور یہ کہ ہم تو شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ورنہ ایسے لوگوں کو کورٹ میں گھسیٹنا چاہیے اور ایسے لوگوں کے اوپر ڈیفیمیشن کی ریٹ فائل کرنی چاہیے، اور تاکہ دوبارہ اس طرح کی جرات نہ کریں اور دوبارہ اس طرح کے غلط کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ملک میں پھیلے ہوئے افراد جماعت بہت سے ہیں، سب کو دکھ ہوا ہے، تکلیف ہوا ہے، لیکن ان کی نمائندگی کی جائے اور یہ کہ ان کے احساسات و جذبات کو ملک کے سامنے، لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، یہ ظاہر ہے یہ ہر ایک نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے لیے اجتماعی اسٹیج ہونا چاہیے۔ تو ہماری جمعیت کا اسٹیج اس لیے ہے تاکہ ملک میں پھیلے ہوئے ہماری جماعت کو جو دکھ ہوا ہے اس رد عمل کو اس اسٹیج سے ہم شیئر کریں، لوگوں کے سامنے لائیں اور بتائیں کہ یہ چیز دوبارہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس طرح کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ چند نانسن قسم کے لوگ آئیں اور جیسا چاہیں منمانی باتیں کریں، جیسا چاہیں منمانی ہمارے اداروں کے بارے میں، ہمارے مسلک کے بارے میں، ہماری تنظیم کے بارے میں باتیں کریں۔ یہ ہمارا یہ حق ہے، دینی بھی، قانونی بھی اور فطری بھی، کہ ہم اس کو بتائیں اور جانیں، حتیٰ کہ جو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں ان کے سامنے بھی ہمارے ویو پوائنٹ آئیں اور لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کتنا گھناؤنا کام ہوا ہے۔ اس کو محسوس کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ مکمل طور پر شروع سے آخر تک جس طرح اس کی تھیم بنائی گئی ہے اور جس طرح یہ فکرہ پیش کیا گیا ہے اور اس کا یہ جو رزلٹ سامنے آتا ہے کل کا کل سیدھے شروع سے آخر تک ایسا لگتا ہے کہ یہ سب نانسنس لوگ ہیں اور یہ سب لونڈے ہیں، کچھ سمجھتے بوجھتے نہیں ہیں اور کھیل تماشا بنا رکھا ہر چیز کو۔ اور یہ عجب اس وقت صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے کہ ہمارے یہاں میڈیا، ہم تو ان سب کو NDTV کو سب سے زیادہ باوقار اور معزز قسم کا TV چینل جانتے تھے، اور یہ ہم لوگوں کو تصور تھا اس کے ہاں حقیقت پسندی ہے، لیکن جس طرح اس نے کھیل کیا ہے اس سے ایسا لگتا ہے جیسے دوسری TV چینل کے لوگ ہیں اسی لائن پر یہ بھی چلنے لگا ہے، یا یہ کہ یہ لوگ نہ تاریخ جانتے ہیں، نہ دین جانتے ہیں، نہ حقائق جانتے ہیں، لوگوں کو نہ یہ کہ ہم کتنی پرانے ہیں، یہاں ہمارے کتنے قربانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں جانتے ہیں، اٹھے مجنونوں کی طرح اور خیال آیا اور آ کر کے جدھر چاہا
کچھ جاہل سے ادھر بات لے لی، کسی جاہل سے ادھر بات لے لی، اور اسی کو لے کر کے ہمارے بارے میں فیصلہ سنا دیا. جیسے کورٹ یہ جج بن گئے تھے، کورٹ قائم کر لیا تھا ہمیں کرمنلائزیشن کے راستے میں لائن پہ لانے کے لیے. تو یہ سب کھلونا نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کے ساتھ اس طرح کا کھیل جائز نہیں ہے. اور یہاں تو کروڑوں افراد کی بات ہے، ان کے عقیدے، ان کے نظریے، ان کی تاریخ اور ان کی محنت، ان کی کوششوں کے ساتھ کھلواڑ کی بات ہے. اس لیے یہ ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا ہے. اور یہ ہر انصاف پسند شہری کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے درمیان کنفلکٹ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان اس طرح کا اختلافات پیدا کرنے کے لیے کوشش نہ کریں. حتیٰ کہ یہ موجودہ ماحول کے حساب سے غلط ہے. یہ ہمارے مسلم اقلیت کے جو مسائل ہیں اس ملک میں رہتے ہوئے سب یکساں ہیں، اور لوگ اسی ناحیے سے ٹریٹ کرتے ہیں کہ ہم مسلم اقلیت ہیں. ان کو کس نے اجازت دے دی ہے کہ آ کر کے آئیں ہمارے درمیان اور مسئلے کی باتیں کریں اور کسی سے دوسرے کو کافر قرار دلوائیں، کسی کو دوسرے کافر قرار دلوائیں؟ جب یہ مختلف مشکلات و مسائل مسلمانوں کو اٹھتے ہیں تب تو یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. فساد ہوتا ہے تب تو یہ نہیں گنتے ہیں سر کہ فلاں ان کو بچا لو، یہ فلاں ان کو مار دو. تو ہر چیز میں جب ایک ڈھنگ سے دیکھا جاتا ہے مسلم اقلیت کو، تو یہاں یہ صرف ڈسکرائمنیشن کی بات اور یہاں پر یہ کہ فرقہ بندی کی بات کیوں کی جاتی ہے اور کیوں لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے؟ بے شک ہمارے بنیادی بیسک اختلافات ہیں اور اس کی حقیقت ہے اور کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر ہیں، اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن مسلم کمیونٹی کے حساب سے ہمارے مشترکہ مسائل ہیں، ہمارے انجام ایک ہیں، ہمارا سب کچھ ایک ہے جو یہاں کی سیناریوں میں ہم رہ رہے ہیں. اس لیے کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ مسلم اقلیت میں آ کر کے داخل ہوں اور ان کے وہ مسائل چھیڑیں جن کے ان اور آؤٹ کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، پون اور کروس کو لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، اور خام خواہ کھیل بنانے کی کوشش کریں. تو اس ناحیے سے بھی غلط ہے کہ مسلم اقلیت کو لڑانے کی کوشش کی جائے، مسلم اقلیت میں فساد پھیلانے کی کوشش کی جائے، اور مسلم اقلیت میں ایک دوسرے کے خلاف تکفیر کا فتویٰ دلانے کی کوشش کی جائے اور لوگوں کو استحصال کر کے ان کے خلاف بھڑکائیں، ان کے خلاف بھڑکائیں. تو یہ تمام پوائنٹ ہیں جس کو اس موقع پہ دیکھنا ہے اور یہ تمام پوائنٹ کو سامنے رکھنا ہے. وہ بہت سے لیڈر جو سمجھدار ہیں، بسا اوقات پارلیمنٹ میں بھی ٹی وی چینل بھی اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً انکار کر دیتے ہیں کہ ہم اس مسائل میں مسلم اقلیت کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں، یہاں کسی طرح دوسرے باہری کو مداخلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اجازت دی جا سکتی ہے کہ ہمارے آپس میں مسائل کو چھیڑ کر کے فرقہ بندی کی بنیاد پر لڑانے کی کوشش کی جائے اور ڈسکرمنیشن کی بات کی جائے.